اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں مختلف صورتوں کی مختلف آیات الگ الگ جگہوں سے پڑھنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ فرض نمازیں چونکہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اور جماعت میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے بھی بیمار بھی، تو وہاں حکم یہ ہے کہ سنت کے مطابق اختصار کا لحاظ رکھا جائے۔ چنانچہ جماعت کی نمازوں میں نہ بہت طویل قیام ہے، نہ طویل رکوع اور سجود ہیں، مگر تہجد کی نماز جو تنہا پڑھی جاتی ہے، رات کے سناٹے میں پڑھی جاتی ہے، اطمینان کا وقت ہوتا ہے، بندے کا حق تعالیٰ سے نہایت قرب ہوتا ہے، آسمانی دنیا پر حق تعالیٰ نزول فرماتے ہیں۔ ایسے وقت میں بندہ جتنی دیر قیام کرے، جتنا لمبا رکوع کرے، جتنا طویل سجدہ کرے، سب بجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ اس کا شاہد ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع سجدہ دونوں کے درمیان جلسہ، اور جب رکوع سے اٹھتے تو قوما بجز قیام اور قعود کے سب تقریباً برابر ہوتے۔ ایک روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ کا رکوع قیام کے قریب تھا۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو اتنا لمبا رکوع کیا جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ رکوع اور سجدہ میں یہ کلمات دہرا رہے تھے: سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت۔ سورہ بقرہ کے بقدر رکوع کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 1 گھنٹہ یا کم از کم پون گھنٹہ کا رکوع ہوا۔ سبحان اللہ، کتنا خشوع اور خضوع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز عموماً کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ آپ کا قیام بھی اور رکوع اور سجود بھی اس نماز میں بہت طویل ہوتا تھا، لیکن اخیر عمر جب کہ بڑھاپے کے آثار آپ پر ظاہر ہونے لگے تھے، آپ نے بسا اوقات یہ نماز بیٹھ کر بھی ادا کی ہے۔ علامہ ابن قیم علیہ رحمہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ نماز تہجد آپ سے 3 طریقے سے ثابت ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے کھڑے ہو کر پڑھی ہے اور یہی طریقہ زیادہ تر رہا ہے۔ دوسرے، بیٹھ کر آپ نے یہ نماز ادا کی ہے اور بیٹھ کر ہی آپ نے رکوع بھی کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ بیٹھ کر قرت کی ہے، جب قرت کا کچھ حصہ باقی رہا تو آپ کھڑے ہو گئے اور اسے پورا کر کے رکوع کیا۔ یہ تینوں طریقے آپ سے ثابت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شقیق نے ایک بار ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں، جب آپ بوڑھے ہو گئے تھے تو بیٹھ کر بھی پڑھتے تھے۔ واضح ہوا کہ جس نماز کا یہاں ذکر ہے وہ آپ بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے تھے، وہ تہجد اور دیگر نوافل ہیں۔ فرض نماز بغیر معذوری کے آپ نے بیٹھ کر نہیں پڑھی ہے۔ نوافل کو بغیر عذر بھی بیٹھ کر ادا کرنا باجماع امت جائز ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول نقل کیا گیا ہے کہ وفات سے پہلے آپ بکثرت بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کی نماز میں کبھی بیٹھ کر قرات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ بوڑھے ہو گئے تو آپ نے بیٹھ کر قرات کی، اور جب کسی صورت میں 30 یا 40 آیت باقی رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور انہیں پڑھ کر رکوع کرتے۔ اس روایت کو مسلم شریف نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد کا کچھ حصہ بیٹھ کر اور کچھ حصہ کھڑے ہو کر پڑھنا درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راتوں کا بڑا حصہ نماز میں گزر جاتا تھا۔ طویل قیام، طویل رکوع اور طویل سجود میں رات کا بیشتر حصہ گزر جاتا تھا۔ یہ حوصلہ تو آپ ہی کا تھا کہ راتوں کو زندہ رکھ کر پھر دن کو بھی پوری طرح مشغول رہتے تھے، اور پھر یہ کوئی ایک دن کا عمل نہ تھا، ہر روز کا یہی دستور تھا۔ مدینہ میں قیام ہو یا صحراؤں اور بیابانوں کا سفر ہو، گھر کی تنہائی ہو یا میدان جنگ کی ہولناکی ہو، آپ کا عمل اسی نہج پر رہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: بدر کی جنگ کے روز ہم میں بجز مقداد کے اور کوئی گھوڑے پر سوار نہ تھا، اور میں نے اس روز ایسا دیکھا کہ ہم سب رات میں سو رہے تھے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ آپ صبح تک نماز پڑھتے رہے، اور اگر
گریہ وزاری میں مشغول رہے۔ رات کی یہ مشغولیت انسانوں کو کس قدر تھکا دیتی ہے محتاج تشریح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقریباً دستور تھا کہ تہجد سے فراغت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے۔ کبھی آپ کو نیند آ جاتی، کبھی محض لیٹنا ہی ہوتا۔ ایسا بھی ہوتا کہ امہات المومنین میں سے جن کے پاس قیام ہوتا ان سے کچھ گفتگو فرماتے، اس طرح جسم کو اور طبیعت کو قدرے راحت پہنچاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے پاس قیام فرما ہوتے تو صبح اس حال میں ہوتی کہ آپ سوئے ہوئے ہوتے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سونے سے مراد یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر سوتے تھے، جس کی ابتدا مرغ کی بانگ کے وقت سے ہوتی تھی۔ صبح صادق کے وقت یہ سونا حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ حدیث میں ہے کہ وہ رات کے آخری چھٹے حصے میں سو جاتے تھے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ سونا جسم کی راحت کا سبب ہے، بدن کو کچھ آرام حاصل ہوتا ہے، بے خوابی کا ضرر ختم ہو جاتا ہے، جسم کھلنے سے بچ جاتا ہے۔ اگر رات بھر مسلسل بیدار رہا جائے تو کمزوری چھا جاتی ہے، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ فجر کی نماز میں اور دن کے اذکار میں نشاط اور چستی رہتی ہے، اور صبح کی نیند سے ریا کا احتمال ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنا سو لینے سے آدمی کے چہرے سے بیداری کا اثر جاتا رہتا ہے اور اس کا یہ عمل دیکھنے والوں سے پوشیدہ رہتا ہے۔ البتہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جاتے تھے اور سانس میں پھونکنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، پھر آپ بیدار ہوتے اور نماز پڑھتے، اس کے لیے وضو نہیں فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ نماز تہجد کے بعد وتر کی نماز ادا فرماتے تھے اور وتر کے بعد کبھی 2 رکعت نفل پڑھ کر بیٹھتے تھے۔ مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ 13 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وتر، پھر 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے، اور جب رکوع کا ارادہ ہوتا تو کھڑے ہو کر رکوع کرتے، پھر فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت پڑھتے۔ نماز تہجد کی اہمیت فرض نماز کی طرح ہے، چنانچہ جس طرح فرض نماز کی قضا ہے اسی طرح تہجد کی نماز بھی قضا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب آپ سے رات کی نماز فوت ہو جاتی تو دن میں 12 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب سے مسلم شریف میں منقول ہے کہ جس شخص کا رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ فوت ہو جائے اور وہ اسے فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے رات میں پڑھا ہے۔ قیام اللیل میں امام محمد بن نصر مروزی نے اس حدیث کو ان الفاظ میں بھی بیان کیا ہے کہ تہجد کی جو نماز چھوٹ گئی ہے اسے ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے، یہ رات کی نماز کے برابر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تہجد کی قضا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، چنانچہ قیام اللیل میں حضرات سلف کا معمول نقل کیا گیا ہے کہ اگر تہجد کی نماز ان سے کبھی فوت ہو جاتی تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد زوال سے پہلے ادا کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن ایک دوسرے کے قائم مقام، اس شخص کے لیے جو دھیان رکھنا یا شکر کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر رات میں نہ کر سکے تو دن میں ادا کر لے، اور اگر دن کا عمل دن میں نہ کر سکے تو رات میں کر لے، دونوں ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں۔ تہجد کی نماز میں آپ کا کیا معمول تھا؟ آپ نے سمجھ لیا۔ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ پر ایمان رکھنے والی اس عظیم عمل میں آپ کی پیروی کریں۔ یہ کوئی ہلکی اور معمولی چیز نہیں ہے کہ آدمی ایک نظر ڈال کر اس سے ہٹا لے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے اس کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے تھے، اور یہ سلسلہ زندگی کے اخیر لمحات تک رہا۔ بات یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی وہ رات کی اس تنہائی کو کھو نہیں سکتا۔ بدن کی راحت اور نفس کی لذت کے لیے محبت الہی کو نظر انداز کرنا شان بندگی کے خلاف ہے۔ دنیاوی چیزوں سے آدمی کو الفت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے راحت اور آرام کی کتنی قربانی دیتا ہے، اور بہت آسانی سے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں وقت کو، راحت کو، نیند کو اور نفس کی لذتوں کو قربان کرنا کتنا آسان ہوگا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز اتنی طویل اور کثیر ادا فرمائی کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ گیا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہیں، یعنی آپ تو معصوم ہیں، پھر کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ آپ کے پائے مبارک متورم ہو کر پھٹ جاتے تھے، اس کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پاؤں کا ورم کر جانا اور اتنا ورم کر جانا کہ وہ جگہ جگہ سے شق ہو جائے، ہلکے پھلکے قیام سے نہیں ہوگا بلکہ بہت طویل قیام سے ہوگا۔ یہ تھی آپ کی عبادت کی شان، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی تہجد کی نماز عموماً 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے 4 رکعت پڑھتے، مت پوچھو کہ وہ رکعتیں کتنی خوبصورت اور طویل ہوتیں، پھر 4 رکعت پڑھتے، مت پوچھو کہ وہ رکعتیں کتنی خوبصورت اور طویل ہوتی تھیں، پھر 3 رکعت پڑھتے۔ جن لوگوں نے تہجد کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی خدمت کی، آپ نے ان کو بڑی دعاؤں سے نوازا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے وضو کا پانی اور ضرورت کی چیزیں حاضر کیں تو آپ نے فرمایا مانگو۔ میں نے عرض کیا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کچھ؟ میں نے عرض کیا کہ بس یہی۔ آپ نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی کثرت سے نمازیں پڑھا کرو۔ غور کیجیے تہجد میں خدمت کی بدولت حضرت ربیعہ کو کتنا بڑا مرتبہ حاصل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے تہجد کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ حضرت ام المؤمنین نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ پانی آپ کے واسطے عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور علم تعمیل بخش دے۔ دیکھا آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تہجد کی نماز کے لیے ہلکی سی مدد کی تو بارگاہ نبوت سے کتنی بڑی دعا پائی۔ اسی دعا کی برکت تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ امت کی اتنی زبردست تعلیم بڑھے۔ غزوہ بدر کا موقع اسلام اور مسلمانوں کے لیے کتنا سخت تھا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ تو سو رہے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے رات بھر نماز پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے اور روتے رہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں لکھا ہے کہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور بہت الحاح و زاری سے سجدے میں یہ دعا کرتے رہے، یا حی یا قیوم، یہ لفظ بار بار دہراتے تھے۔ پوری رات گریہ وزاری اور دعا میں گزاری، فرماتے تھے اے اللہ میں آپ کو آپ کا عہد یاد دلاتا ہوں، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی عبادت نہ ہو۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور وہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نماز میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے تھے، اے اللہ یہ قریش کا گروہ ہے جو تکبر اور غرور کے ساتھ مقابلہ کے لیے آیا ہے، تجھ سے جھگڑتا ہے، تیرے رسول کو جھٹلاتا ہے، اے اللہ آپ اپنی نصرت نازل فرمائیے جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ دعا کر رہے تھے تو آپ کی چادر گر جا رہی تھی۔ حضرت ابوبکر نے اسے اٹھا کر آپ کے کندھوں پر ڈال دیا اور پھر پیچھے سے آپ کو چمٹ گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول بس اتنی مدد کافی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم تیمی رحمہ اللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا ہوتا تو آپ کے ساتھ ہو کر کفار سے خوب جنگ کرتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسا کر بھی پاتے، میں اپنا حال بتاتا ہوں۔ غزوہ خندق کی ایک رات تھی، ہوا تیز تھی اور ٹھنڈک بھی شدت پر تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ دیر تک نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو کفار کا اس وقت پتہ لگائے کہ کس حال میں ہے، یہ آدمی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ سب خاموش رہے، کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ دیر کے بعد دوبارہ فرمایا ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو کفار کی خبر لائے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اس پر بھی کوئی نہ بولا۔ خوف اور جاڑا بھی تھا کہ کسی کو ہمت ہی نہ ہوتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حذیفہ جاؤ اور کفار کا پتہ لگا کر آؤ۔ جب آپ نے میرا نام لیا تو اب کوئی چارہ نہ رہا۔ آپ نے فرمایا جاؤ صرف پتہ لگاؤ، کوئی نیا کام کر کے نہ آنا۔ میں جب آپ کے پاس سے چلا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا میں گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ میں نے ابو سفیان کو دیکھا کہ وہ اپنی پیٹھ آگ سے سینک رہا ہے۔ میں نے کمان میں تیر کو رکھا کہ مار دوں، مگر فوراً آپ کی ہدایت یاد آئی تو میں باز رہا۔ پھر میں آپ کے پاس اسی حال میں لوٹا جیسے گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ میں نے آ کر آپ کو ساری بات بتا کر فارغ ہوا تو مجھے ٹھنڈ لگنے لگی۔ آپ نے اپنے اس کمبل کا ایک حصہ میرے اوپر ڈال دیا جسے اوڑھ کر آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں صبح تک سویا رہا اور آپ نماز میں مشغول رہے۔ صبح کو آپ نے جگایا اور فرمایا او بہت سونے والے اٹھ،
خیال کیجئے کیسی سخت گھڑی تھی، ٹھنڈک بھی سخت تھی، ہوا بھی تیز تھی، سارا لشکر تھک کر چور تھا، نیند کا متوالا تھا۔ ایسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ تھی جو پوری رات اپنے رب کے سامنے کھڑے گزار رہے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک رات آپ نماز میں مشغول تھے اور حضرات صحابہ آپ کے پاس پہرا دے رہے تھے۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، آج کی رات مجھے 5 چیزیں ایسی عطا ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی ہیں۔ ایک یہ کہ میں تمام لوگوں کے لیے نبی ہوں اور مجھ سے پہلے انبیاء اپنی قوم میں بھیجے جاتے تھے۔ دوسرے یہ کہ دشمنوں پر میری مدد رعب اور دبدبا سے کی گئی۔ اگر دشمن مجھ سے 1 ماہ کی مسافت پر ہو تو اس پر میرا رعب مسلط ہو جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے، مجھ سے پہلے اس کا استعمال حرام تھا، اسے جلا دیا جاتا تھا۔ چوتھا یہ کہ میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاک بنا دی گئی ہے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو تو ضرورت کے وقت تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ مجھ سے پہلے صرف عبادت خانوں میں نماز پڑھی جا سکتی تھی۔ اور 5ویں چیز جو ہے وہ ہے ہی مجھ سے کہہ دیا گیا ہے کہ دعا کرو، اور نبیوں سے بھی یہ بات کہی گئی تھی، انہوں نے دعا کر لی تھی اور وہ قبولیت سے بہرہ ہوئی، مگر میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنا دیا ہے۔ یہ دعا تمہارے لیے ہے اور ہر اس شخص کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ تہجد کی نماز کی برکت ملاحظہ فرمائیے، آپ کے لیے اور ساری امت کے لیے کتنی بڑی دولت نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کا تذکرہ ناتمام طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔